بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا، وموت ما لا دم له فیہ، ایسی چیز کا مر جانا پانی میں جس میں بہنے والا خون نہ ہو، جیسا کہ کالبق والذباب، جیسے مچھر ہے، مکھی ہے، زنبور، بھیڑ. صحیح جانتے ہو؟ مچھئی، بھیڑ جانتے ہو؟ ہاں وہی، وہ جو ڈنگ مارتے منہ سوکھ جاتا ہے، اس کی بات ہو رہی ہے. ہاں اس کو بھیڑ بولتے ہیں. مچھر، مچھر ہو گیا، مکھی ہو گیا، بھیڑ ہو گیا، عقرب بچھو، سمک مچھلی، ضفدع مینڈک، اور سرطان کیکڑا. یہ وہ چیزیں نا کہ جو عموماً پانی میں، کچھ ایسے جو پانی میں رہتی ہے، کچھ باہر ہے، لیکن یہ کہ ان میں بہنے والا خون نہیں ہوتا ہے. ہوتا ہے لیکن بہت معمولی مقدار ہے. مچھر میں ہوگا کتنا ہوگا؟ ہاں، تو یہ کہ اتنا زیادہ بہنے والا خون نہیں ہے. تو ایسی چیز اگر پانی میں مر جائے تو لا ینجسہ، یہ اصول ہے کہ وہ پانی کو نجس نہیں کرتی ہے. یعنی کہ عموماً پانی میں اس طرح کی چیز گر جاتی ہے نا، تو اس سے پانی ناپاک ہوگا یا پاک؟ کہتے ہیں کہ پاک ہوگا، اس لیے کہ اس میں بہنے والا خون نہیں ہے. اور ناپاک چیز اصل یہ بہنے والا خون ہے. یہ جب تک ہے تو جانور بھی ناپاک ہے، اور اگر اسی طرح مر جائے تو جانور مردار ہو جاتا ہے. بڑا جانور ہے نا، اس کو آپ ذبح نہ کریں اور اسی طرح مر جائے تو کیا ہوتا ہے؟ مردار ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ خون اس کے رگوں میں گھس گیا، اس کے خون گوشت پوشت میں شامل ہو گئے، اس لیے حرام ہے. اسی جانور کو آپ ذبح کرے، رگیں کاٹ دے، خون نکل جائے تو جانور حلال ہے. صحیح ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ مچھلی اور یہ جو مینڈک اس طرح کی چیزیں ہیں، یہ پانی میں رہتی ہے اور ان میں خون نہیں ہوتا، اور خون والی چیز پانی میں نہیں ٹھہر سکتی ہے. یہ میں شاید پچھلے سال میں نے تفصیل بتائی تھی نا. مچھلی میں جو تھوڑا تھوڑا ہوتا ہے وہ خون نہیں ہے نا. خون کی تاثیر یہ تھا، وہ کیا نام ہے، پہچان. تو خون کو آپ دھوپ میں رکھو وہ کالا ہو جاتا ہے، یہ آپ دھوپ میں رکھو سفید ہو جاتا ہے. مچھلی آپ کبھی نے دیکھا ہو نا، وہ جب ذبح کرتا ہے وہاں سفید سفید چیزیں بنی ہوتی ہیں، تو وہ خون نہیں ہوتا ہے. وہ ویسے ان کے کوئی اور رطوبت وغیرہ. اسی طرح اور جانور ہے تو ان میں خون نہیں ہے. خون والی چیز پانی میں رہ نہیں سکتی. انسان ہے، کوئی اور جانور ہے جو خون والا ہے، وہ آپ ڈالو نا تو باہر پھینکتی ہے. اس کی وجہ یہ کہ پانی کی تاثیر ٹھنڈی ہے اور خون کی تاثیر گرم ہے، یہ دونوں جمع نہیں ہوتی، یہ باہر پھینکتی ہے اس کو. اب اس طرح کی چیزیں جس میں خون بہنے والا نہیں ہے، تو ایسی چیز پانی میں مر جائے تو ناپاک نہیں ہوتا. دلیل اس کی وہی حدیث ہے، آپ نے پچھلے سال پڑھی ہوگی. اگر کسی چیز میں، پینے والی چیز میں مکھی وغیرہ کوئی چیز گر جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو ڈبو دو اور اس کو نکال کے، یعنی قتل کر دو اس میں، اور پھینک دو اور چیز استعمال کر لو. صحیح ہے ولی. وہ میں نے آپ کو قصہ سنایا تھا نا پچھلے سال، ڈاکٹر شیل شاہ صاحب رحمہ اللہ فوت ہو گئے. ان کی کتاب تھی، جب وہ فوت ہوئے ان کی کسی شاگرد نے کتاب لکھی، اس میں ان کے حالات لکھے. تو اس نے ایک واقعہ لکھے کہ ہم گئے تھے ادھر عمرے پہ یا حج پہ. تو وہاں پر گئے تو ہوٹل میں بیٹھے تھے، چائے ہم نے منگوائی تھی. چائے سامنے پڑی، اتنے میں ہمارا ایک ساتھی تھا، اس کے نا کپ میں مکھی گر گئی. تو حدیث میں کیا آتا ہے کہ ہاں جب وہ گر جائے تو فَأَنْقِلُوهُ، اس کو ڈبکی دے دو، اور ثُمَّ انْقِلُوهُ، پھر اس کو ہٹا دو، گرا دو. تو اس نے کیا کیا کہ وہ جیب سے پن اٹھایا، میں دیکھ رہا تھا، ایسے گھما کے نا اس کے اوپر رکھ اور ایسے نیچے کر کے ایسے دبانے لگے. میں نے کہا حضرت یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہتے مجھ سے اب حدیث نہیں پڑھی ہے کہ آپ نے فرمایا اس کو اندر ڈبو دو. اس نے کہا فَأَنْقِلُوهُ، ڈبو دو، یہ نہیں کہا فَمَچْقُوهُ، اس کی چٹنی بناؤ. تو ان چیزوں سے پانی ناپاک نہیں ہوتا. تو خیر یہ چیزیں گر جاتی ہے پانی میں، بڑا مسئلہ نہیں ہے. یہ اس کی خبر ہے. لا ینجسہ، یہ اس پانی کو نجس نہیں کرتا ہے. یعنی کہ آپ استعمال کرنا چاہے وضو کے لیے، کسی اور برتن وغیرہ کپڑوں کے لیے استعمال کرنا چاہے تو جائز. اس کے بعد ہے ماء مستعمل.
یہ ایک مسئلہ ہے، یہ آپ ذہن میں رکھیں۔ مائع مستعمل کسے کہتے ہیں؟ وہ پانی جو استعمال شدہ ہو۔ اب استعمال بہت ساری چیزوں میں ہوتا ہے، لیکن ایک مثال، آپ نے گندگی اس سے دھو لی، صاف کر لی، اب وہ پانی گندا ہو گیا، صحیح ہے، وہ ناپاک ہے، اب اس کو دوبارہ کسی چیز کے لیے استعمال نہیں کر سکتے۔ یہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ وہ مائع مستعمل ہے کہ جس سے آپ نے وضو کیا ہے، وضو کرنے کے بعد وہ پانی کیا ہو گیا، استعمال ہو گیا، تو اس کو مائع مستعمل کہتے ہیں۔ اور انہوں نے جو تعریف لکھی ہے اس میں 2 الفاظ ہے، لقربت او رفع حدث، ثواب کے لیے آپ نے استعمال کیا یا حدث دور کرنے کے لیے۔ ایک آدمی کا جب وضو ٹوٹ جاتا ہے تو عربی میں اس کو کہا جاتا ہے محدث، یعنی کہ یہ بے وضو ہے، یعنی اس کو حدث لائق ہو گیا، یہ بے وضو ہے۔ اب یہ حدث کیسے دور ہوگی؟ وضو کرنے سے۔ آپ نے وضو کیا، چہرے پہ پانی ڈال دیا، ہاتھ شاتھ دھو لیے، اس سے کیا ہو گیا؟ آپ جس طرح آزاد دھوتے جا رہے ہیں تو ساتھ ساتھ وہ جگہ صاف ہوتی جا رہی، وہ حدث بھی دور ہو رہی ہے۔ تو جب وہ حدث دور ہو گئی، کس سے دور ہوئی ہے؟ پانی سے۔ اب وہ پانی اور اس حدث، یہ حدث جو ہے یہ دونوں مل گئی نا، دونوں مل گئی، تو اس لیے یہ پانی ایک اعتبار سے استعمال ہو گیا۔ ظاہراً وہ جب نیچے آپ دیکھیں گے تو بالکل صاف ستھرا پانی ہے، کوئی گندگی نہیں ہے۔ مثلاً آپ نے نیچے بالٹی رکھی، ٹپ رکھے، آپ وضو کر رہے ہیں، وہی پانی دوبارہ نیچے گر بھی رہا ہے، آپ کے بدن پر ظاہراً بھی کوئی نجاست نہیں ہے، صرف یہ کہ آپ بے وضو ہیں، اور اس سے آپ نے وضو کر کے استعمال کر لیا، آپ نے پانی استعمال کر لیا، ہاتھ شاتھ دھو لیے، اس سے پانی گندا ہوا ہے؟ ظاہراً نہیں ہوا نا، لیکن حکماً یہ ناپاک ہو گیا۔ کیوں ناپاک ہو گیا؟ اس لیے کہ اس سے آپ نے ایک حدث، وہ جو گندگی تھی، ناپاکی تھی، وہ حدث آپ نے دور کر دیا۔ تو حقیقی ناپاکی کو دور کرے تو وہ پانی بالکل ناپاک، اور یہ حکمی ناپاکی دور کرے تو یہ بھی ناپاک ہو جاتا ہے، صحیح ہے۔ یہ ہے رفع حدث، یعنی کہ حدث اس سے دور ہو گیا، پاک ہو گیا۔ ایک دوسری چیز ہے لقربت، آپ نے ثواب کے لیے استعمال کیا۔ اب کیسے ثواب؟ مثلاً آپ کا پہلے سے ہی وضو تھا، اور جب بندہ باوضو ہو تو اس کو محدث نہیں کہتے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ناپاک نہیں ہے، حکمی طور پر بھی وہ پاک ہے، لیکن اس نے کہا یار مجھے زیادہ ثواب ملے، وضو پر وضو دوبارہ اس نے کر لیا۔ تو جب اس بندے نے وضو کیا تو مقصد کیا تھا؟ ثواب تھا نا، ٹھنڈک دور کرنا یا دوبارہ حدث دور کرنا مقصد نہیں تھا، صرف غرض تھے ثواب۔ اس ثواب کے لیے اس نے دوبارہ پانی استعمال کیا تو یہ پانی بھی مائع مستعمل بن گیا، صحیح ہے۔ ہاں آئے گا نا، یہ بھی آئے گا، دیکھو نا، قربت ثواب کے لیے استعمال ہو پھر بھی مائع مستعمل، رفع حدث کے لیے استعمال ہو پھر بھی کیا ہے؟ مائع مستعمل ہے۔ لیکن یہ مائع مستعمل، وہ پانی مستعمل جو کیا ہے؟ استعمال ہو گیا، لیکن استعمال یہ 2 طریقوں سے ہوا ہے۔ آپ نے چہرے پہ پانی ڈال دیا تو امام صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جیسے ہی یہ پانی، مثال کے طور پر آپ نے ہاتھ پر پانی ڈالا، اب یہ ہاتھ ہی پر ہے، استعمال نہیں ہوا، جیسے یہ ہاتھ سے جدا ہو گیا، ادھر آ گیا، تو کیا بنے گا؟ مستعمل ہو گیا۔ اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ بالکل ادھر نہیں، وہ نیچے گر گیا اور ایک جگہ جمع ہو گیا، اذا استقر، وہ ٹھہر گیا ایک جگہ میں، پھر جا کے وہ مائع مستعمل اس پر حکم لگے گا، صحیح ہے۔ یعنی معمولی فرق ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ جب ہاتھ سے جیسے ہی جدا ہوا حکم لگ گیا، اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ جب وہ جدا ہو کے نیچے کسی جگہ میں ٹھہر گیا، ایک جگہ میں رک گیا، اب جا کے وہ پانی مائع مستعمل ہے۔ اچھا، آپ نے عام گندگی، مثلا نجاست تھی، گندگی تھی، وہ دھو لی تو وہ تو بالکل ناپاک ہے نا، حقیقی نجاست آپ نے دھو لی تو کیا ہو جائے گا؟ پانی بالکل ناپاک ہو جائے گا۔ اور یہ جو پانی استعمال کیا، اس سے آپ نے حقیقی نجاست دھویا یا حکمی؟ حکمی، مطلب ظاہراً کوئی نجاست نہیں ہے، حکمی دو، یہ پانی بھی ناپاک ہے، یہ پانی بھی کیا ہے؟ ناپاک۔ لیکن یہ کہہ رہے طاہر، ناپاک نہیں ہے، پاک ہے، ناپاک نہیں، بلکہ کیونکہ ظاہری گندگی تو آپ نے نہیں دھوئی ہے نا، آپ نے وہ گندگی دھوئی ہے جو حکماً ناپاک ہے۔ اب اس سے کیا فائدہ نقصان ہوا اور اس سے کیا نقصان ہوا، دونوں میں آپ فرق یاد رکھیں۔ کوئی گندگی لگی ہے، مثال ادھر خون لگا ہے، پیشاب لگا ہے، آپ نے اس سے پانی دھو لیا، پانی سے وہ دھو لیا، تو وہ تو صراحتاً گندگی کے ساتھ مل گیا نا، اب یہ پانی کسی کام کا نہیں ہے، بس یہ ناپاک ہو گیا، اس کو گراؤ۔ ایک یہ کہ آپ نے وضو کیا، صحیح ہے، اس سے، یا آپ کا وضو تھا اور نیت ثواب کی نیت سے وضو کر لیا، یہ پانی بھی استعمال ہو گیا نا۔ اس میں اور اس میں کیا فرق ہے؟ تو فرق یہ ہے کہ وہ پانی بالکل ناپاک ہے، طاہر بھی نہیں ہے اور مطہر بھی نہیں ہے۔ یہ جو پانی ہے اس میں یہ ہے کہ مطہر تو نہیں ہے لیکن طاہر ہے،
پاک کرنے والا، مطہر کا معنی پاک کرنے والا نہیں ہے لیکن خود پاک ہے. کیا مطلب ہے؟ یہی پانی اگر آپ کے کپڑوں پہ لگ جائے، آپ کے جسم پہ لگ جائے، کسی برتن شرتن کے ساتھ لگ جائے، جانماز پہ لگ جائے تو وہ ناپاک نہیں ہوگا، آپ اس سے سب کچھ کر سکتے ہیں. البتہ مطہر نہیں ہے کہ مزید آپ کو پاک کرے، یہ ایسا نہیں، یہ صلاحیت ختم. اب دوبارہ وضو کرنا چاہیے، کوئی اور بندہ آ کے اسی لوٹے سے وضو کرے اسی پانی سے، یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے کہا تھا کہ وہ پانی چاہیے جو ماء مطلق ہو، اور یہ ماء مطلق نہیں ہے، یہ ماء مستعمل بن گیا. فرق سمجھ آ گئی دونوں میں؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ شروع میں یہ تو ہم نے کہا نا کہ یہ ایک قسم کا، امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں طاہر ہے، یہ پانی کیا ہے؟ پاک ہے. پاک کرنے والا نہیں ہے لیکن ہے تو پاک نا. امام صاحب اور امام محمد رحمہ اللہ غالباً وہ بھی ساتھ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ پانی پاک نہیں، بالکل نجس ہو گیا. کیا ہو گیا؟ نجس. جیسے عام نجاست آپ دھو لے تو وہ نجس ہو جاتا ہے، تو یہ پانی بھی نجس ہو گیا. پھر اس میں اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں نجاست حقیقیہ کے ساتھ بالکل ناپاک ہو گیا، بعض کہتے ہیں نجاست خفیفہ ہے. بہرحال سوال یہ ہے کہ یہ کیوں ناپاک ہے؟ مسئلہ یہ ہے نا کہ کیوں ناپاک ہے. آپ نے سنا ہوگا حدیث میں آتا ہے کہ ایک بندہ جب وضو کرتا ہے، چہرہ دھوتا ہے تو اس کے چہرے کے سارے گناہ دھل جاتے ہیں. ہاتھ دھوتا ہے، اس کے ہاتھ کے گناہ، صحیح ہے، حتیٰ کہ اس کے ناخنوں سے بھی وہ گناہ جھڑ جاتے ہیں، حدیث میں آتا ہے. اب یہ پانی گناہ کے ساتھ مل گیا، اور گناہ ایک نجس چیز ہے، تو لہٰذا یہ پانی بھی ساتھ مل گیا تو یہ بھی نجس ہو گیا. صحیح ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے پھر کرامت یہ تھی کہ ان کو نظر بھی آ جاتے تھے. آپ نے سنا ہوگا کوئی بندہ وضو کرتا، اس کے وضو کا پانی جب زمین پر بہتا آپ دیکھتے تو آپ کو سمجھ آ جاتے تھے اس کے چہرے سے، اس کی آنکھوں سے، اس کے ہاتھوں سے کون کون سے گناہ گر گئے. تو وہ ان کو بتاتے تھے پھر بعد میں کہ بھئی تم نے یہ گناہ کیا، توبہ کرو. خیر ان کو یہ گناہ نظر آ جاتے تھے، تو اس لیے امام صاحب نے اس وقت فتویٰ یہ لگایا، چونکہ ان کو صراحتاً نظر آتا تھا اور ان کو نظر آ رہا ہے کہ بھئی یہ ناپاک ہے اور نجاست ہے، یہ پانی نجس ہوگی، اور نجاست بھی کون سی؟ نجاست غلیظہ. اس لیے اس نے حکم لگایا کہ اس طرح کا پانی یہ نجاست غلیظہ کے ساتھ ناپاک ہے. جبکہ باقی ائمہ کو اس طرح نظر نہیں آتا تھا، تو اس لیے پھر انہوں نے ظاہر پر حکم لگایا. اور اصل مسئلہ بھی یہی ہے کہ بھئی پاک ہے، حکمی نجاست ساتھ لگی ہے لیکن اس سے اس طرح نجاست اس میں نہیں آتی ہے، یہ پانی پھر بھی پاک ہے. البتہ مزید وضو کریں گے، غسل کریں گے، کپڑے دھوئیں گے تو یہ صلاحیت ختم ہو چکی ہے. سمجھ آئے یا نہیں؟ مشکل ہو گیا. فتویٰ یہی ہے نا جو لکھا ہے امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک، طاہر لا مطہر، ایسا پانی پاک ہے، پاک کرنے والا نہیں ہے. جی ہاں سے اس کا قدر کی مکان میں وہ کسی جگہ میں ٹھہرے ہو، یہ بھی امام محمد یوسف کا قول ہے. ہاں یہ بھی، یہ سارا مسئلہ یہی چھوٹی کر لکھا ہے. ہاں بھی لکھا ہے. کون سا ہاں؟ یہ امام احمد کے نزدیک ہاں سے مراد امام احمد ہیں. ان کے نزدیک اختلاف ہے بہت اس مسئلے میں، یا حاشیہ دیکھ لے پھر. شاید بنداغی کی مقدمہ کی راتوی لے انہوں نے پر دے امامان نمونے لکھ لیا، اس نے بھی لکھ لکھا یہ ہاں سے کون مراد ہے؟ امام احمد مراد ہے، سین سے ابو یوسف مراد ہے. میں یہی تو آپ کو سمجھا رہا ہوں، امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک امام صاحب کا نام عموماً آپ کو اس طرح وہ اشاروں میں نظر نہیں آئے گا، کیونکہ امام کا نام سارے فتوے اسی کی طرح ملتے ہیں نا، انہیں کا ہے. کبھی کبھی آ جاتا ہے تو آپ دیکھیں گے اس میں اس طرح کے اشارات ملتے ہیں. امام میم اکثر لکھا ہوتا ہے محمد، ہا احمد، سین سے ابو یوسف، یہ اس طرح نام ہے. امام مالک. ٹھیک ہے. بہرحال یہ خلاصہ یہ کہ ماء مستعمل وہ پانی ہوتا ہے کہ جس کو ایک بار آپ وضو کے لیے یا غسل کے لیے استعمال کر لیں، ظاہراً کوئی نجاست نہ ہو. اس پانی سے وضو کرنا جائز ہے یا نہیں ہے؟ تو بھئی وہ پانی خود پاک ہے لیکن پاک نہیں کرتا ہے، لہٰذا ایک بار استعمال ہو گیا تو اس پانی سے دوبارہ وضو، غسل، کپڑے دھونا یہ چیزیں جائز نہیں ہے، یہ مزید آپ کو پاک نہیں کرے گا، لیکن خود پاک ہے. یہ فرق آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جب پاک کرنے والا نہیں تو خود پاک کیسے ہے؟ کیا مطلب ہے پھر پاک ہے؟ تو کہتے ہیں پاک ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے کپڑوں سے لگ جاتا ہے، بدن سے لگ جاتا ہے تو وہ ناپاک نہیں کرے گا آپ کو. ہاں اگر آپ دوبارہ اس لیے استعمال کرتے ہیں کہ میں مزید پاک ہو جاؤں، یعنی وضو کروں، غسل کروں، وہ نہیں ہوگا. اچھا اگلا مسئلہ ہے، یہاں سے آگے کنویں کے مسائل شروع ہو گئے. نہیں، کچھ کنویں کے ہیں، کچھ بیچ میں انہوں نے پھر چمڑے والے مسائل ڈال دیے.
پھر آگے کنویں کے مسائل ہیں. خیر ومسألۃ البیر جحتن، یہ ایک مشہور مسئلہ ہے. کیا ہے؟ مشہور مسئلہ ہے کنز میں. اس کا مطلب یہ ہے کہ کنویں کا مسئلہ ان 3 مسئلوں میں ضبط ہے، جیم ہا اور طا. کنویں کا مسئلہ ان 3 مسئلوں میں کیا ہے؟ منضبط ہے، ضبط ہے. اور وہ کون کون سے حروف ہے؟ جیم ہا اور طا. پہلے مسئلہ سمجھیں. مسئلہ یہ ہے نا کہ ایک بندہ جنوبی ہے، صحیح، غسل اس نے نہیں کیا ہے، جنوبی ہے. وہ ڈول نکالنے کے لیے کنویں کے اندر چلا گیا اور اندر جا کے وہ گر گیا، صحیح ہے. جب وہ گر گیا تو سوال یہ ہے کہ یہ بندہ پاک ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، اور پانی کا کیا حکم ہے، وہ ناپاک ہے یا پاک ہے. بندے کا کیا حکم ہے اور پانی کا کیا حکم ہے. تو اس مسئلے میں اختلاف ہے، اور اختلاف ہے تینوں ائمہ کا، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہ اللہ. ان تینوں کے نام اور ان کے مسلک ان حروف کی ترتیب کے ساتھ لکھے. اب سب سے بڑا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ہے، تو ان کا مسلک جیم سے سمجھ میں آ رہا ہے. دوسرا کون ہے؟ امام ابو یوسف، ان کا مسلک ہا سے اشارہ ہے. اور اسی طرح امام محمد آخر میں ہے تو طا آخر میں، یہ ان کا مذہب ہے. اب کیا مطلب ہے؟ دیکھو، جیم سے مراد نجس، جیم سے مراد نجس، اور ہا سے مراد اپنی حالت پر، ہا سے مراد اپنی حالت پر، اور طا سے مراد طہارت، طا سے مراد طہارت یعنی دونوں پاک. جیم سے مراد نجس کے دونوں ناپاک ہے، بندہ بھی ناپاک ہو گیا اور پانی بھی ناپاک ہو گیا. اور ہا سے مراد اپنی حالت پر ہے کہ بندہ بھی اپنی حالت پر، بندہ ناپاک تو اب بھی ناپاک ہے، پانی پاک تھا تو وہ پاک ہے. طا سے مراد طاہر ہے، طہارت ہے. تو وہ امام محمد کا مسلک ہے، وہ کہتے ہیں کہ بھئی دونوں پاک ہو گئے، بندہ بھی پاک اور پانی بھی پاک. اب سمجھ میں آ گیا نا کہ جیم سے مراد نجس دونوں ناپاک. تو یہ کس کے نزدیک دونوں ناپاک ہے؟ امام صاحب. دونوں اپنی حالت پر، یہ کس کا مسلک ہے؟ اور امام محمد کے نزدیک دونوں پاک ہیں، یہ ان کا مسلک ہے. اب دیکھو کیوں امام صاحب کا مسلک یہ کہ دونوں ناپاک ہو گئے. وہ اس لیے کہ جب یہ بندہ کنویں میں چلا گیا، حالانکہ جنوبی تھا، اور ابھی آپ نے پڑھا ہے کہ قربت یا رفع حدث، ان 2 کاموں کے لیے جب بندہ پانی اپنے جسم سے ٹچ کرتا ہے تو وہ استعمال ہو جاتا ہے. اور ماء مستعمل ان کے نزدیک ناپاک ہے، تو ناپاک چیز بندے کو پاک نہیں کرتی ہے. یہ مسئلہ بھی پڑھا ہے نا. اب امام صاحب فرماتے ہیں جب یہ ناپاک بندہ، جنوبی بندہ کنویں میں چلا گیا، اور جیسے ہی کنویں میں گیا تو وہاں پانی کے ساتھ یہ ٹچ ہو گیا. مثال، سب سے پہلے اس کا پاؤں ٹچ ہو گیا. جیسے ہی پاؤں ٹچ ہوا تو یہ جگہ مستعمل ہوگی نہیں ہوگی، اور اس مستعمل ہونے کی وجہ سے وہ جتنا پانی تھا وہ سارا کا سارا مائع مستعمل بن گیا. جب مائع مستعمل بن گیا تو اتنا سارا پانی اب صرف ایک پاؤں سمجھو پاک ہوا ہے، باقی بندہ پاک ہوا ہے نہیں ہوا. تو بندہ مزید پاک نہیں ہوا. کیوں پاک نہیں ہوا؟ اس لیے کہ پاک کرنے کے لیے آگے پانی پاک ہونا تھا، اور وہ تو پاؤں کے ٹچ ہونے سے سارا ناپاک ہو گیا، مستعمل ہو گیا نا. اس کا مطلب سارا کا سارا پانی ناپاک. اب پانی نے بندے کو پاک نہیں کیا، پانی ناپاک ہو گیا اور بندہ اسی طرح کا گندا ہے، تو وہ بھی نجس، یہ بھی نجس. یہ جیم سے مراد ہوا ہے. سمجھ آ گئی؟ دوسرا ہے بحالہ، اپنی حالت پر. ہا سے مراد امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے بھی یہ مسلک ہے. وہ کہتے ہیں کہ جب بندہ پانی میں مل گیا، ملتے ہی امام صاحب کے نزدیک تو پانی ناپاک ہو گیا نا، ٹچ ہوتے ہی. امام ابو یوسف میں فرماتا ہے نہیں، ٹچ ہونے سے پانی مستعمل نہیں ہوگا، ناپاک نہیں ہوگا، بلکہ ان کے نزدیک پانی کے مستعمل ہونے کے لیے اور ناپاک ہونے کے لیے صرف ٹچ ہونا شرط نہیں ہے، اپنے اوپر قصداً بہانا شرط ہے. اور اس نے بہائے نہیں بہایا. اس کا مطلب یہ کہ بندہ جیسے ہی ملا تو پانی ناپاک نہیں ہوا ہے. جب نہیں ہوا ہے تو پانی اسی طرح اپنی حالت پر پاک ہے یا نہیں ہے. اچھا، بندہ پاک ہوا ہے نہیں، تو بندے کے پاک ہونے کے لیے بہانا شرط ہے، اس نے بہایا نہیں تو وہ بھی اپنی حالت پر، یہ بھی اپنی حالت پر. یہ اسی طرح ناپاک، پانی اسی طرح پاک. آخر آتا ہے امام محمد رحمہ اللہ، طا، دونوں پاک ہے، طاہر. ان کے نزدیک بھی یہی شرط ہے کہ پانی اپنے اوپر بہائے قصداً. نہ ان کے نزدیک وہ مسئلہ کیا ہے؟ ٹچ ہو جانے والا. امام صاحب کی طرح، امام صاحب کے نزدیک کیا تھا کہ جیسے ہی پانی سے ملے گا تو بندہ پاک ہو جائے گا نا. وہ کہتے ہیں جیسے یہ بندہ پانی کے ساتھ مل گیا تو بندہ کیا ہو. اچھا، پھر امام محمد رحمہ اللہ کے امام صاحب کیا فرمایا تھا کہ باقی پانی سارا ناپاک ہو گیا. تو امام محمد کے نزدیک پانی ناپاک نہیں ہوا.
ان کے نزدیک پانی کے مستعمل ہونے کے لیے اپنے اوپر بہانا شرط ہے، اور یہ پانی اپنے اوپر اس نے نہیں بہایا تو پانی اسی طرح کیا ہے؟ پاک ہے، لیکن بندہ ساتھ پاک ہو گیا، کیونکہ ان کے نزدیک یہ ٹچ ہونے سے بندہ پاک ہو جاتا ہے۔ خالی ٹچ ہوا تو صحیح ہے، تو پورے بدن کو نہ، یعنی پورے بدن، مطلب یہ ہے کہ ٹچ ہونے سے مراد یہ ہے کہ پانی گندا نہیں ہوا نا، اب ایک پاؤں ٹچ ہوئے اور فل اندر ٹچ ہو گیا، گر گیا نا، تو مکمل پاک ہو گیا نا۔ شروع میں نے کہا کہ وہ بندہ اندر چلا گیا فل، یہ ٹچ تو ویسے میں امام صاحب کی وجہ سے وہ سمجھانے کے لیے نا شروع میں مثال دی ہے، ورنہ کہ ان کے نزدیک تو بندہ پورا کا پورا چلا گیا، جو جو حصہ ٹچ ہوتا گیا وہ پاک ہو گیا۔ البتہ پانی ناپاک کیوں نہیں ہوا؟ اس لیے کہ انہوں نے کہا بہانا شرط ہے، اور یہ بہا نہیں ہے، اس لیے پانی بھی پاک اور بندہ بھی پاک، یہ امتحان میں آ جاتا ہے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ کے نزدیک دونوں اپنی حالت پر ہیں، جو مرضی ہے۔ آج کل کنویں کدھر ہے کہ دریا تو بہنے والا پانی ہے نا، اس میں تو مسئلہ ہی نہیں ہے، وہ تو جاری پانی ہے۔ زمونږ کلیو کې داسې غټ غوندې کې و ډنډ دی، هغه یو ګوټ نه اوبه وځي هم لکه هغه لکه ډنډ ډېر ژور وي او هغه رواني اوبه دي او داسې دې کمرې نه هم ډوب وي اکثر، خو چې تالاب وي یو ګوټ نه اوبه وځي یو سیړ نه، وہ تو اللہ کے بندے جاری پانی چشمے میں آتا ہے نا، پیچھے ہم نے پڑھا چشمے سے بھی، یہ تو چلتا ہوا پانی ہے تو رکنے والا نہیں ہے، وہ گہرائی اتنی لمبی، وہ پانی اس میں شمار نہیں ہوتی، یہ تو کنواں ہے، اس میں ایک جگہ پانی جمع ہے۔ باقی جو کنویں کا مسئلہ ہے یہ ایک تو آج کل ہے بھی نہیں ہے، دوسرا عجیب آگے مسائل آ رہے ہیں، تو کہتا نا وہ اکثر یہ مسئلہ مشہور ہے کہ ایک مولوی تھا، اس کو مسئلہ نہیں آ رہا تھا نا، کنویں کے مسائل کون یاد رکھتا ہے، کس کو پیش ہی نہیں آتی ہیں کبھی، بس درس میں پڑھ لیا تو پڑھ لیا، اس کے بعد اچھا ایک بندے نے سوال کیا مفتی صاحب سے کہ حضرت ہمارے جو کنواں ہے اس میں نا وہ بلی میرے خیال میں یا چوہا تھا وہ گر کے مر گیا، اب کیا کرے، اس کو مسئلہ نہیں آ رہا تھا، کتنے کیا بتاؤں۔ اس نے کہا کہ یار یہ بتاؤ کہ وہ بھاگ بھاگ کے گری ہے یا آہستہ آہستہ چلتے ہوئے گر گئی ہیں؟ اس نے کہا وہ تو دوڑتے ہوئے گری ہے۔ اس نے کہا اچھا یہ بتاؤ خود دوڑی ہے کسی نے دوڑایا ہے؟ یار اتنا تو مجھے پتہ نہیں ہے، جاؤ پہلے پتہ کر کے آؤ۔ اب ادھر مسجد سے نکلا، ادھر فوراً اس نے مسئلہ دیکھ لیا، اب جب آئے گا تو بتا دیں گے۔ اچھا آگے دیکھو، وکل احاب، یہ بیچ میں چمڑے والا مسئلہ آ گیا، اس کے بعد پھر وہی کنویں کے مسائل تقریباً شروع ہوتے ہیں۔ کل احاب دبغ فقط طہر، کچا چمڑا جب اس کو دباغت دے دیا جائے، رنگ دیا جائے تو وہ پاک ہو جاتا ہے۔ صحیح ہے، ایک چمڑا حلال جانور کا ہے نا، جب اس کو آدمی ذبح کرتا ہے تو ذبح کرتے ہی اس کا وہ آٹومیٹک پاک ہے، اس کو آپ دباغت دے یا نہ دے وہ کیا ہے؟ پاک ہے۔ کیوں پاک ہے؟ کیونکہ نجاست، وہ جو اصل نجاست ہے خون والی، وہ تو ذبح ہو گیا، خون شون نکل گیا، اب جیسے گوشت پاک ہے، جب گوشت پاک ہے تو چمڑا تو ہو گئی پاک، لیکن پاک ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ آپ چمڑا کھائیں، کھانا مراد نہیں ہے، بلکہ اس کا استعمال مراد ہے کہ آپ اس سے کوئی چیز استعمال کر کے جیکٹ وغیرہ بناتے ہیں، جانماز، موزے، اس طرح مشکیزیں لوگ بناتے ہیں، یہ چیزیں چمڑے وغیرہ اس کے لیے استعمال ہوتے ہیں نا، تو کیا اس طرح چمڑا استعمال کرنا جائز ہے یا نہیں؟ تو میں نے شروع میں بتایا کہ حلال جانور ہے اور اس کو ذبح کیا گیا ہے تو اس کا چمڑا ویسے ہی پاک ہے، چاہے آپ دباغت دے یا نہ دے، وہ کیا ہے؟ پاک ہے۔ یہ مراد احاب وہ کچا چمڑا کہ جو حرام جانور کا ہو۔ اب حرام جانور میں دو طرح کے ہیں، ایک تو جانور ہے ہی حرام، دوسرا یہ کہ حلال جانور تھا لیکن ذبح نہیں ہوا، ایسے ہی مر گیا، تو اس کا چمڑا بھی یہ عام طرح ناپاک ہوتا ہے۔ اب اس کو پاک کرنے کا پھر طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو دباغت دیں گے۔ دباغت کا مطلب یہ ہے کہ اس کو یا تو دھوپ میں رکھتے ہیں، خشک کرتے ہیں، نمک لگاتے ہیں، صحیح ہے، اور اس طرح کے طریقے تاکہ اس کے جو اندر وہ چکناہٹ ہے وہ ساری ختم ہو جائے اور وہ خراب ہونے سے بچ جائے، پھر اس کو وہ چیزیں بنا کے پتہ نہیں کیا بناتے ہیں، اس کو کہتے ہیں دباغت۔ دھوپ میں رکھنے سے یا مٹی یا نمک وغیرہ اس طرح کی چیزیں لگانے سے وہ صاف ہو جاتی ہے، اس کے اندر کی گندگی چکناہٹ ساری ختم ہو جاتی ہے، پھر اس کو مزید صاف کرتے ہیں تو وہ چیزیں بنا لیتے ہیں، جان ماز، چمڑا،
تو اس کا استعمال پھر جائز ہے. تو احاب سے کیا مراد ہے؟ کون سا چمڑا؟ کچے سے مراد یہ کہ جو جانور خود بخود مر گیا مردار ہے اس کا چمڑا اس کو آپ دباغت نہ دے، اور دباغت سے پہلے اس کو احاب کے اس کا پھر اس کا نام تبدیل ہو جاتا ہے، جرم، سرم، اس طرح کے نام ہوتے ہیں اس کے. امام مالک رحمہ اللہ کا مطلب یہ ہے نا کہ اس طرح کا چمڑا کبھی بھی پاک نہیں ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ احاب یہ جو چمڑا ہے اس سے فائدہ اٹھانا جائز نہیں ہے. یہ کس کے نزدیک ہے؟ امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک. امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک ہم کہتے ہیں کہ دباغت دینے سے پاک ہو جاتی ہے، وہ کہتے ہیں دباغت سے بھی پاک نہیں ہوتی. اور دلیل کیا ہے؟ یہ حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احاب سے منع فرمایا. تو ہم کہتے ہیں احاب سے منع کیا نا، اور احاب کا مطلب ہی کچا چمڑا ہے، وہ چمڑا جس کو ابھی تک دباغت نہیں دی گئی ہے، وہ تو ہم بھی جائز نہیں مانتے. دباغت دے پھر اس کے بعد وہ احاب رہتا ہی نہیں ہے، اس کے بعد وہ اور نام اس کا ہو جاتا ہے نا، تو پھر اس کے بعد اس کا استعمال کرنا جائز ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ آئے نا تو ام سلمہ رضی اللہ عنہ غالباً انہوں نے ایک مری ہوئی بکری وہ کھینچ کے نا ادھر گرا رہے تھے، مری ہوئی مردار ہو گئی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو یہ کیا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا رسول اللہ یہ تو مردار ہو گئی، اب کسی کام کے نہیں تو پھینک رہے. آپ نے فرمایا کہ بھائی اس کے چمڑے سے فائدہ کیوں نہیں اٹھاتے؟ اب دیکھو مردار بکری کے چمڑے سے فائدہ اٹھانے کا حکم ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسے خواہ مخواہ نہیں بلکہ اس کو نکال کے بعد اس کو آپ دباغت دے دو گے تو پھر اس کا استعمال جائز ہے. تو اس سے دو بیگا جب اس کچے چمڑے کو دباغت دے دیا جائے تو دباغت کے بعد وہ پاک ہو جاتا ہے. یہ حرام کی بات ہو رہی ہے نا، یہ ساری بات حرام کی ہو رہی ہے. میں نے شروع میں آپ کو بتایا جو حلال ہے اس کو ذبح کر دیے وہ تو ویسے ہی پاک ہے. ہاں اس کا چمڑا براہ راست بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں دباغت کے بغیر بھی، لیکن ابھی بھی ویسے وہ نمک شمک لگاتے ہیں تاکہ خراب نہ ہو. برحال اس طرح بھی جائز ہے. الا جلد الخنزیر والآدمی، سوائے خنزیر اور آدمی یعنی انسان، ان کا جو چمڑا ہے تم کتنے رہ گئے، ان کا جو چمڑا ہے یہ کیا ہے؟ یہ پاک نہیں ہوتا. یہ ہر حال میں آپ اس کو دباغت بھی دیں پھر بھی کسی بھی صورت میں پاک نہیں ہوتا. اچھا خنزیر کا چمڑا کیوں پاک نہیں ہوتا؟ کیونکہ یہ نجس العین ہے. یہ ایسے نجس العین ہے کہ آپ اس کو بسم اللہ پڑھو یا جو بھی کرو کچھ بھی کرو یہ صاف ہونے والا نہیں ہے. جیسے وہ ایک مولوی صاحب تھے نا، اس سے کسی نے پوچھا کہ یار یہ قادیانی کے خلاف تم اتنا جو ہے نا سرگرم ہو، ان کے خلاف تم اتنے جو ہے نا محرک کیوں ہو؟ اور بھی کافر ہے، عیسائی ہے، یہودی ہے. دوسری بات یہ کہ ہم چلو قادیانی کو اگر نبی مانتے ہیں یہ لوگ نا، اس کے علاوہ قرآن کو بھی تو مانتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، نبی علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، ساری چیزیں مانتے ہیں. ایک اس کو مان لیا تو کیا ہو گیا؟ اتنا تم نے طوفان کھڑا کیا ہوا ہے. اس نے کہا کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ایک کہانی سنائی. ایک مولوی صاحب تھا، وہ بیٹھا ہوا تھا، تو ایک بندے نے آ کر کہا حضرت ہمارے کنویں میں کتا گر گیا اور اس کی وجہ سے نا بہت بدبو آ رہی ہے، تو کیا کرے؟ انہوں نے کہا بھائی سارا پانی نکال دو، 200 ڈول نکال دو، یہ آگے جو سارا جو ہے نا پانی نکال دو. پانی نکالا، اس کے بعد اگلے دن پھر آ گیا کہ حضرت سارا پانی نکالنے کے باوجود بدبو ابھی بھی ختم نہیں ہو رہی ہے، کیا کریں؟ ان کا اور نکال دو اتنے بھائی. پھر نکالا، تیسرے مرتبہ آئے گا حضرت ابھی بھی صاف نہیں ہو رہا ہے، کیا کریں؟ کہا یار یہ عجیب بات ہے، عجیب کنواں ہے، پہلی بار میں سن رہا ہوں اتنا پانی نکالنے کے باوجود بھی بدبو ختم نہیں ہو رہی ہے. اس نے کہا اور نکالو، حتیٰ کہ سارا کنواں صاف کر دیا پھر بھی آ رہی ہے. سب نے کہا میں خود دیکھتا ہوں کیا ہے. اندر دیکھا تو کتا اندر ہی پڑا ہوا ہے اور یہ نکالتے جا رہے ہیں پانی، کتے کو ہاتھ نہیں لگا رہے. انہوں نے کہا کہ بھائی جب تک یہ کتا ہے تو کیسے صاف ہوگا؟ پہلے اس کو نکالو. میں نے آپ کو کہا تھا کہ بھائی کنواں، اس نے کہا مجھے سے تو آپ نے کہا ہی نہیں تھا. نے کہا جب تک یہ کنواں ہے اس وقت تک جتنا پانی نکالو گے کسی کام کا نہیں ہے. قادیانی کو اس نے کہا کہ جب تک وہ قادیانی خنزیر دل میں ہے، اعمال کیا کسی کام کے نہیں ہے. تو خنزیر ہے ہی نجس العین. خنزیر کیا ہے؟ نجس العین. یہ آپ خنزیر سے پوچھیں کہ ہاں جنگلوں میں ادھر ہے ایریا کے آس پاس. خیر اس پہ انشاءاللہ پھر کبھی بتائیں گے. ٹائم 2 منٹ رہ گئے ہیں.
بلکہ ختم ہو گیا. اچھا برحال اتنا یاد رکھو یہ نجس العین ہے، اور نجس العین کا معنی کسی بھی حالت میں یہ پاک ہونے والا نہیں ہے. دوسرا ہے آدمی، اس کا بھی چمڑا کسی بھی حالت میں پاک نہیں ہوگا. مثلا اگر قتل ہو گیا یا کوئی بھی چکر ہو گیا، کسی نے اس کے چمڑا، بہرحال وہ سارے اعتراضات نکال کے چمڑا آ گیا تو کیا یہ پاک ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو ہم نے کہا اس کا بھی چمڑا کسی بھی حالت میں پاک نہیں ہوگا. سوال یہ کہ کیا آدمی بھی خنزیر کی طرح ہے؟ اس کا کہ نہیں، یہ وجہ نہیں، یہ کرامت کی وجہ سے، احترام کی وجہ سے. اس کا چمڑا اس لائق نہیں ہے کہ آپ اس کا جو ہے نا کوٹ بنا کے گھومتے رہیں. یہ موزے بنا کے انسان کا احترام ہے.